میں سارے مومنین کو جو آج پھر صدائے ہزارہ محرم کی بریک کے بعد ہم پیش کریں، ایک مرتبہ ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی بریک سے پہلے میں کوئٹہ میں ہمارے جو ایکس ایم این اے تھے سید ناصر آغا، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ بس ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کوئٹہ میں جو حادثات ہوئے، جو جتنے لوگ جب بھی کبھی بھی جب چاہے وہ بازار جا رہے تھے، کالج جا رہے تھے، اپنے جابوں پہ جا رہے تھے، آپ جو کوئی لوگ زیارتوں سے آ رہے تھے جا رہے تھے، جو شہیدیں ہو رہی تھی، جو بروری میں، جو ہزارہ ٹاؤن میں، جو علمدار روڈ پہ جہاں پہ، لیکن ان سب کے علاوہ محرم سے 2 دن قبل 3 دن قبل بھی جو ایک حادثہ ہوا جس میں 10 مومنین کو شہید کیا گیا، لیکن محرم کے دوران ایک 7 سال کی بچی کو جیسے شہید کیا گیا، ہم نے اس کے اوپر بھی شاہ صاحب سے بات کی۔ اور مومنین کو شاید پتہ ہوگا کہ ایک لڑکی سحر بطول کے نام سے جس کو گھر سے ابھی گھر کے قریب ہی شاید یا گھر کے اندر تھی یا گھر کے باہر ساتھی تھی، اس کو اغوا کر کے لے گئے، اور وہ کوئٹہ کے کینٹ ایریے میں، جو کوئٹہ کے کینٹ ایریے میں کوئی بغیر اجازت کے باہر جا نہیں سکتا، وہاں پہ ہمیشہ پولیس چیکنگ ہوتی ہے، آرمی چیکنگ ہوتی ہے، رینجرز کی چیکنگ ہوتی ہے، لیکن اس کو لے جا کے اس کو شہید کر کے اس کی لاش کو کہیں نالی میں ڈال کے، اور وہ جو ہے قاتل بھاگ گئے تھے، اور ابھی تک قاتل پکڑے بھی نہیں گئے۔ تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے مولا امام زمانہ کو بھی ان دونوں کا، اور اس کے والدین کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اس غریب اس چھوٹی بیٹی کا جو ہماری بہن ہماری بیٹی تھی، اس کی شہادت پہ۔ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے مہمان آج مقصود شاہ صاحب ہیں، تو ہم انشاءاللہ شاہ صاحب سے بھی بات کریں گے، اور اگر کسی نے کوئی فون بھی کرنا ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور فون کریں۔ اور کوئٹہ کے جو مومنین ناحق جو اس بات پہ شہید کیے گئے کہ وہ شیعہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کا کال بھی لیں گے۔ شاہ صاحب، ہم آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، تو آپ نے بھی کچھ کہنا ہو ضرور بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کروں گا کہ صدائے ہزارہ درس صدائے کربلائی کی بازگشت ہے۔ دیکھیے، حضور کا فرمان ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم نے یہ کبھی غور نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا میں حسین سے ہوں۔ جب تک قیامت تک جب ذکر حسین ہوگا، ذکر کربلا ہوگا، دین کے متعلق جو ہوگا، تو حضور کی اس پیغام کو پہنچانے میں جناب حسین علیہ السلام نے ہی سب سے بڑا کام کیا ہے، انہی کا فرمان۔ تو ہم کوئی ایک الگ بات نہیں کر رہی۔ شیعہ جو ان کا جو جرم ہے وہ اتنا ہے کہ وہ کربلا کا نام لیتے ہیں اور حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ہم کوئی آؤٹ آف دی وے بات نہیں کر رہے۔ حضور کا فرمان ہے، یہ دین کا حصہ ہے، دین اسی کا نام ہے، ذکر حسین ہی دین ہے۔ کربلا کی یاد دیکھیے، آپ نے سحر بطول کا نام لیا، بطول کی اولاد پر، بطول پر تو جو شروع سے ہوتا آیا ہے، کربلا سے ہوتا ہوا، یہ دیکھیے اس بچی کا کیا جرم تھا، صرف اس لیے کہ اس کا نام بطول تھا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو تکفیری گروہ ہے اس کو یاد دلائیں، اسے بتایا جائے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو اسلام نے منع کی ہو، بلکہ اسلام کا حکم ہی ہے۔ ایک شاعر کا یہ شعر بہت اچھی طرح اس بات کو اجاگر کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ ذکر حسین کوچہ و بازار میں کرو، ذکر حسین کوچہ و بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے تشہیر کربلا۔ تو تشہیر کربلا جو انسانیت پہ فرض ہے، کہتے ہیں بینے دو گرم ریت پا اصغر کا خون حسین، اس سے ہی لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ اور یہ تفسیر کربلا جو ہے یہ اصغر کے خون سے لکھی گئی ہے۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر صفی حسن ہیں برمنگھم میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، باجی ان کے عالیہ کے وفات ہو چکی ہے 2 مہینے پہلے، تو انہوں نے ایک کتاب میرا ستارہ بھی بجھا نہیں، بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کے معانی بدل گئے۔ کیسا بر وقت شعر ہے، کیسا برمحل شعر ہے کہ حسین نے شہید ہو کر موت کے معنی بدل دیے۔ شہادت ہی اصل حیات ہے، جس کو فلسفہ ہم سمجھے نہیں۔ دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کے معانی بدل گئے۔ اور طیب بھائی اس پہ غور کیجئے گا، لکھی گئی تھی اور ہی انداز میں، مگر یزیدیوں کا خیال یہ تھا کہ حسین کو تنگ کریں گے، بچوں پہ پانی بند کر دیں گے، خیام کو جلا دیں گے، جو کر سکے ظلم وہ کریں گے، اس سے شاید وہ ڈر جائیں۔ نہیں،
لکھی گئی تھی اور ہی انداز میں مگر کردار وہ کیا کہ کہانی بدل گئے. اور حسین نے جو کردار کربلا میں کیا ہے وہ دین پہ احسان ہے. اسی کے لیے حضور نے فرمایا تھا, حضور کو علم تھا, حضور خاندان نبوت کے سب علم تھا. بعض لوگ یہ جان بوجھ کر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ کسی نے مشورہ دیا جناب حسین کو کربلا میں نہ جائیے, ایسا نہ ہو. ان کو پتہ تھا, امام کو ہر بات کا علم ہوتا ہے. جانوروں اور پرندوں تک کی بولیوں کو امام جانتا ہے. امام آئندہ کے حالات کو آپ کو حضور نے کئی بار بتایا تھا, میرا بیٹا حسین شہید ہوگا کربلا میں. یہ زیادتی کی یہ بات ہے کہ موجودہ حکومت چونکہ اس نے ووٹ لیے ہیں تکفیری گروہ سے, اور وہی لوگ ہیں جن کو بے نقاب نہیں کیا جاتا. اگر کوئی پکڑے بھی جاتے ہیں تو کیا کیا جائے, جا کر عدالت عالیہ سے چھوٹ جاتے ہیں. وہاں پولیس مکمل شواہد نہیں پیش کر سکتی اور نہ کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک اور کربلا ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں گزر رہی ہے, کربلا سے کم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہمت دی ہے, جوش دیا ہے, جذبہ دیا ہے. ہم قیامت تک خدایا ہمیں اسی راہ پہ باقی رکھ, اسی راہ پہ مارنا انشاءاللہ العزیز. چلم آ رہا ہے 40 ہفتہ 9 غالباً دسمبر کو ہے, 12 دسمبر بنتی ہے, ہفتہ کے روز ہے 40. انشاءاللہ وہاں مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضری دیں گے, وہاں دعا کریں گے, مولا سے التجا کریں گے. مولا آپ نے تو حیات ابدی لے لی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ چلائے رکھے اور آپ کے اس احسان کو یاد رکھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. ہمیں کال لے رہے ہیں, کبھی کال بھی نہیں لی ابھی تک. السلام علیکم, خوش آمدید. کس دن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اللہ صاحب بہت جی صاحب اور مخصوصاً سید صاحب آپ کی خدمت میں السلام. السلام شاہ صاحب, بہت خوش آمدید. السلام قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص حسین سید صاحب اور طیب چنگیزی آپ کی خدمت میں السلام. وعلیکم السلام. ہدیہ تعزیت ہے اس اعضاء کے کال کر کے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں مولا صاحب. اصل میں بات یہ ہے, میں تاریخ عالم پر اگر غور کریں تو کائنات میں ایسا کوئی خاندان نہیں جو آل محمد سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مقبول ہو. بے شک. اور جتنا ظلم ہوا ہے, جی جی جی, تو جتنا کچھ آل محمد کے ساتھ ظلم ہوا ہے تاریخ اس کا مثال پیش نہیں کر سکتی. جی لیکن افسوس یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ یزیدیوں کی نسل بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ہر دور میں پہنچ گئی ہے. جی آج کوئٹہ کے مومنین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس پر بھی آپ کی خدمت میں تعزیت ہے. بہت ظلم ہوا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ حکمران یزید کے بالکل تسلسل لگتا ہے, بالکل خاموش ہیں. ایک ایس ایچ او بھی اگر چاہے تو اپنے علاقے میں امن قائم کر سکتا ہے, لیکن حکمران تو ساری طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی اتنے بے بس ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا انسانوں کا جنگل بن گئی ہے. جی بالکل بالکل. جنگل کے درخت ایک دوسرے سے غیر مانوس اور جذبات سے عاری ہوتے ہیں. کوئی اگر درخت کاٹ کر دے جائے تو دوسرے درخت کو پتہ تک نہیں چلتا, بلکہ وہ کوئی شور نہیں مچاتا. جی جی اس طرح انسانیت بالکل بے حس اور مردہ ہو گئی ہے. بالکل. اور جناب رسالت میں آپ کا فرمان ہے کہ غیرت ہے تو ایمان ہے, اور غیرت نہیں تو ایمان بھی چلا جائے گا. بالکل. ابھی میں ناصر شاہ صاحب کی باتیں سن رہا تھا. 5 شکریہ. سال تک ممبر قومی اسمبلی رہے, لیکن اپنے اتنے ممبر قومی اسمبلی ہونے کے باوجود اپنی پارٹی سے بھی مدد حاصل نہ کر سکے. جی بالکل. میں نے ان کے دھرنے دیکھے ہیں, سنے ہیں. جی جی. لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے. بلکہ اگر تاریخ کا جائزہ لیں کہ بڑا مخصوص سید صاحب اس تاریخ سے واقف ہے, اصل میں یہ سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی اور طالبان, ان کے سلسلے ناطے ایک بالکل جڑتے ہیں. اور جو لوگ سپاہ صحابہ کو جنم دینے والے تھے وہی آج تکفیری گروپ طالبان کے گروپ اور جند اللہ اور یہ جو سلفی ہیں سب کی فنڈنگ اور ہدایت جہاں سے مل رہی ہے لوگوں کو پتہ ہے. اللہ اس ملک کے سعودی عرب سے اس خاندان کی حکومت کو ختم کرے تو دنیا میں شاید امن آ جائے, اور شاید محمد و آل محمد کے نام لیوا بھی
سکھ سانس لے سکیں. مخصوصاً سید صاحب کی خدمت سے گزارش ہے کہ کربلا مولا جب تشریف لے جائیں تو ہمارے لیے دعا کریں, اور جمیع مومنین و مومنات محبان آل بیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس سعودی حکومت کو نیست و نابود کرے تاکہ دنیا میں امن آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی ملک یعقوب صاحب, آپ نے فون کیا. بس کیا کریں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو دہشت گردوں نے جو ہلڑ مچائی تھی پاکستان میں, شاہ صاحب آج کا میں نے نیوز پہ سنا کہ 10 دہشت گردوں کو رائیونڈ سے گرفتار کیا گیا ہے. تو اگر رائیونڈ سے گرفتار کیا گیا ہے تو وہ کس کے پاس چھپے تھے؟ اسی نواز شریف شہباز شریف والوں کے پاس چھپی تھی. پہلے جناب ملک یعقوب صاحب, ڈاکٹر یعقوب صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ باوجود اپنی بیماری کے آپ آج اسپتال گئے تھے اپنا چیک اپ کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے صحت دے تو انشاءاللہ بہت اچھی رپورٹ آئی ہے. انشاءاللہ کربلا محلہ میں آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ آپ دعائیں کریں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ العزیز. پاکستان میں حالات جو بھی ہیں سیاسی یا جیسے ہیں, وہ اصل میں ساری فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے سب کو پتہ ہے, لیکن جس ملک کی حکومت دن دہاڑے لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں مار کر وہ ان کو شہید کر کے آج تک ایف آئی آر متعلقہ افسران اور متعلقہ وی آئی پیز کے خلاف نہیں کروا سکتے. ایک کال لے لیتے ہیں پھر, کیونکہ کالیں نہیں لی ہم نے آج تک. السلام علیکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام, بسیار بسیار خوش آمدید. چیار خوبین بخیر؟ شکر الحمدلله. شما چطورین؟ بله بله الحمدلله. بگین گفتین چرا که تایم من تازه از نماز فارغ شدم, هدایت تیویر گرفتم که صدای زاره در آورد مختل که در چلوشتم بار شروع مشنم. بله بله بله. نه دیگه بس هم از خاطر محرم بریک بود دیگه گپ بزنین, هرچی گفتنین گپ دین ضرور. باز انشالله دیگه پروگراما گپ میزنید انشالله. بله بله بسیار مهربانی. خانه آباد بودم. بسیار خوش آمدی, بسیار خوب. بس دعا کنین. ما از خاطر سهر بتول که در کویتا حادثه شده, بس خاطر زوم گپ زدیم امروز دیگه, از خاطر امزو که آقا ناصرم که است اونام سر لین بودن چیکار کنی. بسیار مهربانی. خانه آباد. جی شاہ صاحب دیکھیں کہ خان صاحب نے ابھی جو فرمایا, میں فارسی کے بجائے اردو میں عرض کروں گا. دراصل سلسلہ وہی ہے اور وہی انداز ہیں وہی, لیکن ذرا مختلف طور طریقہ ڈفرینٹ استعمال کیا جاتا ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. آ کر لڑائی کی جائے, پانی بند کیا جائے, خیمے جلائے جائیں, یا سحر بطول کی طرح قتل کیا جائے, یا پاکستان میں جہاں بھی آپ دیکھیے ہر امام بارگاہ میں وہ کیا کیا ہوا ہے. انداز مختلف ہے, ذرا ان کے مارنے کا شہید کرنے کا طریقہ مختلف ہے. لیکن یزید کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا, یزید نے کئی بار کوشش کی ہے کہ چونکہ اس سے غلطی ہو گئی ہے لہٰذا اس بات کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے. انہوں نے بڑی کوشش کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیت پیش کی تو آپ نے فرمایا قیامت کے روز میرے نانا کو دیت دینا حسین کی. تو انہوں نے کوشش یہ کی یزیدیوں, اور آج بھی ان کا منصوبہ صرف یہی ہے, آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کربلا کے متعلق کیجئے, ماتم کریں, کچھ کریں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم اس راستے سے گزرنے نہیں دیں گے, جلوس یہاں سے نہیں گزرے گا, شیعوں کو مار دیں گے, فلاں کریں گے, صرف اس لیے کہ اس بات کو اجاگر نہ کیا جائے, کربلا کا ذکر نہ ہو. ذکر کربلا ہی ذکر دین حق ہے. ہم اسی پر قائم رہیں گے, اسی ہی کو اجاگر کرتے رہیں گے تا قیامت جب تک ہماری زندگی ہے. شاہ صاحب ہم اپنا پروگرام بھی ختم کریں گے. آپ نے جو کہا ٹھیک ہے, لیکن میں اتنا ضرور آخر میں کہوں گا کہ شاید محی الدین چشتی کا اہل تشیع سے تعلق بھی نہیں تھا, لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سردار نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. وہ بھی مسلمان تھے, اہل تشیع سے نہیں تھے, لیکن آج دیکھیں کہ وہ جو کہہ کے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایک حفیظ جلندری کا پنجابی شاعر انہی کا شعر ہے, بسمل جان باجوں داستان خونی, جانے رب نہ کدی بیان ہوندی, جے نہ ہستی رسول دے دو ترے دی, وچ کربل میدان قربان ہوندی, نہ دین ہوندا نہ ایمان ہوندا, نہ اج اے اسلام دی شان ہوندی, نہ طریقت شریعت نماز روزہ, نہ اج مسجداں وچ اذان ہوندی. یہ سب چیزیں اگر چھوڑنا ہے تو کربلا کو بھول جائیں, اگر ان کو یاد رکھنا ہے, ان کے عمل پیرا ہونا ہے تو کربلا کو یاد رکھیں. کربلا ہی یاد رہے گی. کربلا زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, حسینیت زندہ باد. ہم خوش نصیب ہیں, ہم کربلا کے ماننے والے, جیسے آپ نے کہا ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. زیارتوں پہ ہم سارے مومنین کے لیے ضرور دعا کریں گے اگر ہمارے نصیب
نصیب میں ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ خیریت سے واپس آ انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی ہم آ پچھلے جائیں گے سال اور ہم ضرور دعا کریں گے اور مومنین کے لیے خاص طور سے جو سحر بطول کو 7 سال کی عمر کی بیٹی کو جیسے شہید کیا گیا ہم اس کو ضرور یاد رکھیں گے. ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ضرور ہمیشہ بات الحمدللہ کرتے رہیں گے. پچھلے سال جمعہ کو 40 تھا تو میں مولا حسین کی قبر عطر پہ حاضر تھا. اس بار ہفتہ کو ہے انشاءاللہ وہاں ہوں گے انشاءاللہ. بسیار بسیار مہربانی مومنین ایک مرتبہ باز بسیار بسیار خوش آمدید. اور ہمارے جتنے بھی جیسے خاص طور سے ہمارے ملک یعقوب صاحب جو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور سارے مومنین جو بیمار ہیں عابد شاہ صاحب جو فوت ہوئے ہیں سہسا کے سید عابد بخاری وہ نثار نقوی اور دوسرے جو پروگرام کرتے تھے ان کے کزن بھی ہیں. بہت اچھے لوگ بہت اچھے شخصیت تھی بہت بڑی شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ انہیں اگری کرم کرے. آج وہ ان کے پاکستان میں تدفین ہو جائے. انشاءاللہ ہم بس التماس سے دعا شاہ صاحب اجازت مانگتے ہیں. فی الحال خدا حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر ملاقات کریں گے ضرور. خدا حافظ. التماس سے سورہ فاتحہ کے التماس کرتے ہیں.